الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا کمانے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ یہ بات بالکل درست معلوم ہوتی ہے۔ انسان اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ معیار زندگی کو کس طرح بلند کیا جائے، اپنی زندگی کو مزید کس طرح بہتر بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اگر اس روش کے انجام سے تم خبردار ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، اور تمہیں معلوم بھی ہو جائے گا، حتی زرتم المقابر، تمہیں اندازہ ہو جائے گا جب موت تم پر آ جائے گی، جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں دنیا میں جو یہ کر رہا تھا یہ بہت غلط کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ مزید آگے فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، اور پھر سن لو، عنقریب ہرگز ایسا نہیں ہے، تمہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی مرتے ہی یہ حقیقت کھل جائے گی کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید آگے فرماتا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر یقینی علم کی حیثیت سے تم اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل ایسا نہ ہوتا، تمہاری ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے نہ ہوتی، تم اپنی آخرت کے لیے بھی بہت کچھ کرتے۔ یعنی ہم اپنی آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس کا ریفلیکشن نہ ہمارے عمل میں نظر آ رہا ہے نہ ہمارے ایمان میں نظر آ رہا ہے۔ ہم اپنے ایمان کی بھی اصلاح نہیں کر رہے ہیں اور اپنے عمل کی بھی اصلاح نہیں کر رہے ہیں۔ کہنے کو ہم اپنی آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، کم بھی تولتے ہیں، اور ایسی کوئی معاشرتی برائی نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں نہ ہو، جو ہم میں نہ ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگیاں لا یؤمنون بالآخرہ کی عملی تفسیر بن گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے اور اس قسم کے لوگوں کو وارننگ دیتا ہے جو اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یقین کر لو، تم اس جہنم کو دیکھ کر رہو گے، اور پھر سن لو، تم یقین کے ساتھ دیکھ لو گے اس جہنم کو، تمہیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میرا یہ طرز عمل دنیا میں ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر اس دن وہ نعمتیں جو آپ کو دی گئی تھی ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے، بعد میں پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 اور آیت نمبر 99 میں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اور جب تم میں سے کسی پر موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے رب ارجعون، اے رب مجھے واپس بھیج دے، مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس دنیا میں نیک عمل کروں۔ اسے یہ احساس ہو جائے گا کہ میرا یہ طرز عمل دنیا میں ٹھیک نہیں تھا، اس لیے وہ اس خواہش کا اظہار کرے گا کہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ تو تمہاری ایک بات ہے اور جو تم اسے کر رہے ہو، اب تم ادھر ہی رہو گے، تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے ہو۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ، اور ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی تک، یعنی دوسری زندگی تک اب تمہیں یہی رہنا ہے، تم باہر نہیں جا سکتے ہو۔ مزید یہ فرمایا گیا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو سارے رشتے ختم ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے۔ آپ اس پر ذرا غور کریں، کیسا عالم ہوگا یہ کہ باپ بیٹے کے متعلق نہیں پوچھے گا، بیٹا باپ کے متعلق نہیں پوچھے گا، دوست دوست کے متعلق نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنے غم میں مگن ہوگا، اپنی آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ کرے گا، پریشان ہوگا کہ میں بچ جاؤں، باقی ساری دنیا جہنم میں جائے، صرف میں بچ جاؤں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اللہ تعالیٰ اس دن کا نقشہ بتا رہے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا۔ اس دن ایک بندہ اپنے بھائی سے دور بھاگے گا،
دنیا میں بھائی بھائی کے لیے کیا نہیں کرتا، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اس دن دور بھاگے گا۔ وہ امی ہی و ابی ہے، اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا، اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا۔ وہ صاحبتی ہی و بنی ہی، اپنے بچوں سے بھی دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی دور بھاگے گا، اور وہ اس کوشش میں ہوگا کہ یہ سارے کے سارے جہنم میں چلے جائے، میرے سارے کا سارا کھمبا اور خاندان جہنم میں چلا جائے، لیکن صرف میں بچ جاؤں۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون، آگ ان کے چہروں کی کھال چھاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے، اور یہ تکلیف میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیں گے، علم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی، جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کا حال بتاتے ہیں کہ جب دنیا میں آپ کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا تھا، جب آپ سنت کی بات کی جاتی تھی، جب عقائد کی اصلاح کی بات کی جاتی تھی، تو آپ روگردانی کرتے تھے، آپ انکار کرتے تھے، اور اکثر یہی کہا جاتا ہے، ہمارے مسلمان بھی، ان کا بھی یہی طرز عمل ہوتا ہے، جب قرآن کی آیت ان کے سامنے رکھی جاتی ہے تو یہ بات آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا فلاں حضرت نہیں سمجھتا ہے، کہ کیا فلانا علامہ نہیں سمجھتا ہے، یہ روش کیوں تھی؟ آخر آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، تب بھی آپ ہیلے اور بہانے تراشتے تھے۔ تکذیب یہ بھی ہے کہ انسان کسی بات کی سچائی کا قائل ہو، اس پر ایمان بھی رکھتا ہو، لیکن عمل میں اس کا ریفلیکشن نہ ہو، اس کا ظہور نہ ہو۔ یعنی قرآن پر سب تو ایمان رکھتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ بالکل سچ ہے، لیکن کیا ہمارے عمل میں اس کا ریفلیکشن ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے عمل میں اس کا ظہور ہو رہا ہے؟ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مزید کہیں گے، یہی رہو ولا تکلمونی، اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراضگی کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ پڑے رہو اس جہنم میں اور مجھ سے ایک لفظ نہ کہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 66 میں، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اور جب آگ میں ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو پکار اٹھیں گے، اے کاش ہم نے اللہ کی بات مان لی ہوتی، اے کاش ہم نے قرآن کی بات مان لی ہوتی، اے کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہوتی، اے کاش ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپناتے۔ اور وہ مزید کہیں گے، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، ہم نے اپنے بزرگوں کی اور بڑوں کی باتیں مان لی تھی، ہمیں جب کوئی قرآن کی آیت پیش کرتا تھا تو ہم یہی کہتے تھے، نہیں ہم اپنی بزرگوں کی بات مانیں گے، ہم نے ان کی بات کو اہمیت دینی ہے، ہم قرآن کی بات کو اہمیت نہیں دیتے تھے، اے کاش ہم قرآن کو اہمیت دیتے، اے کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اہمیت دیتے۔ تو یہ ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کہ ہم واپس چلے جائیں، ہم اللہ کی بھی اطاعت کریں اور اس کی رسول کی بھی اطاعت کریں۔ تو آئیں میرے مسلمان بھائیوں کہ یہ وعدہ کریں، کہ یہ عہد کریں کہ ہم اپنی موت کی تیاری کریں گے، کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں گے اور خود اپنے ساتھ مخلص ہوں گے اور اپنے آپ کے ساتھ محبت کریں گے۔ اپنے آپ کے ساتھ محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور خود کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ وہ اس طرح کہ اپنے ایمان اور عمل پر غور و فکر کریں گے، ایمان لائیں گے، ایمان اس طرح لائیں گے جس میں شرک نہ ہو، جس میں نمود نہ ہو، جس میں ریا نہ ہو، یعنی بالکل توحید کے مطابق ہو، اور عمل ایسا ہو جو صالح ہو، جس میں بدعت نہ ہو، تو ہم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 اور آیت نمبر 110 میں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور جو اپنے مالک سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے دو کام کرنے چاہیے، ایک ہے عمل صالح
اور دوسری چیز یہ ہے توحید، یعنی اس توحید میں وہ شرک نہ کرے، وہ اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، وہ رازق خالق مالک ایک اللہ کو مانے، وہ الوہیتی صفات کسی دوسری مخلوق میں نہ مانے۔ تو یہ ہے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے، نہ تار کو شریک کرے، نہ بابا کو شریک کرے، کسی مخلوق کو بھی شریک نہ کرے۔ تو اپنے آپ کے ساتھ محبت کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح اختیار کی جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان پر غور و فکر کریں کہ کہیں ایمان میں شرک نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی موت کی تیاری میں لگ جائیں، اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائیں، اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔